الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی ہے حب نبی ہے میرے علی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا برادران اسلام آج رجب شریف کی 11 تاریخ ہے اور ماہ رجب کی 13 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور واقعہ اصحاب فیل کے 30 سال بعد خاکدان گیتی پر ہاشمیوں کے گھرانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ چچا جناب ابو طالب ان کے گھر میں یعنی ہاشمیوں کے گھر میں
ہاشمی بیٹا بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہوا. جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابو الحسن بو تراب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. تو آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ 13 رجب، دن تھا جمعۃ المبارک کا، اور آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ ہوئی ہے اللہ کے گھر میں. کسی نے فارسی زبان میں کہا تھا کہ کسیرا میسر نہ شد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ یہ عزت اور شان کسی کو نصیب نہیں ہوئی کہ پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی تو بھی خدا کے گھر میں، شہادت ہوئی تو بھی خدا کے گھر میں. یعنی دنیا میں آئے تھے تو خدا کے گھر میں، دنیا سے گئے تو خدا کے گھر سے. یہ ہستی ہے حضرت علی کی. کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر، کچھ لوگ شیعوں کی نفرت کی بنیاد پر، شیعوں سے نفرت کی بنیاد پر حضرت علی المرتضیٰ کے کچھ فضائل کو بلا وجہ چھپاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو انکار ہی کر جاتے ہیں. اس کی محض وجہ کیا ہے کہ شیعہ جو یہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو اپنے نبی سے غرض ہے. ویسے بھی جو سچائی ہوتی ہے وہ خوشبو کی طرح ہوتی ہے. تو کیا آپ خوشبو کے اوپر کوئی پہرا بٹھا سکتے ہیں؟ آپ چاہیں گلاب تو ہو خوشبو نہ دے، تو آپ کے چاہنے سے گلاب کی فطرت نہیں بدل سکتی. وہ مہکے گا، اس کی خوشبو آئے گی، اور 4 دیواری سے بعد بھی باہر بھی. تو اب رات کی رانی یا دن کا راجا، اس کو کوئی روک سکتا ہے کہ بھی تیری رات کو خوشبو کیوں مہک رہی ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ ہوں، حضرت ابو بکر صدیق ہوں، یا حضور کے کوئی بھی غلام، ان کی عظمت ہے خوشبو کی طرح. اللہ اکبر. رات کی رانی کا جھونکا تھا کسی کی یاد بھی. رات کی تو سمجھ ہی نہیں آئی. رات کی رانی تھی، رات کی رانی کا جھونکا تھی کسی کی یاد بھی. رات بھر آنگن میرے احساس کا مہکا رہا. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، انہیں یاد کریں تو احساس کے صحن میں بھی خوشبو مہک اٹھتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں، انہیں یاد کریں تو دماغ معطر ہو جاتا ہے، طبیعتیں کھل جاتی ہیں گلاب کے پھول کی طرح. لیکن سب کی نہیں. جو آدمی بھنگی کا مزاج رکھتا ہو اسے خوشبو پریشان کرتی ہے، لیکن جو خوشبو والا دماغ رکھتا ہے اس کو خوشبو وارا کھاتی ہے. صفرا کے مریض کو آپ کیا کھلا سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں میں خواہ مخواہ کا مرض ہے، اور وہ کچھ حضرت ابو بکر صدیق سے جلتے ہیں، کچھ مولا علی سے چلتے ہیں.
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری اگر دو آنکھیں ہیں تو ایک آنکھ میں صدیق کی صداقت کا نور ہے، دوسری آنکھ میں علی کی محبت کا سرور ہے۔ آپ جتنے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، اس سچائی کو سمجھیں کہ جس میں بھی کسی کا بغض ہے، سمجھ لو اس کا پوری جماعت کا بیڑا غرق ہے۔ اس لیے کہ صدیق اکبر کی محبت بھی فرض ہے، مولا علی کی محبت بھی فرض ہے۔ اور دوسرا معاملہ قرآن پاک کا ہے کہ سویڈن میں یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، یورپ جو ہے کیونکہ ان کو ہے نفرت کی بنی، اسلام سے نفرت، تو اسلام سے منسلک کوئی بھی چیز ہو، جہاں بھی انہیں موقع ملتا ہے ان کے اندر بھی ایسے پلید وجود موجود ہیں جو قرآن مجید کو اس لیے ٹارگٹ کرتے ہیں کہ قرآن مجید اسلام کی نمائندہ کتاب ہے۔ نبی پاک کو اس لیے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ اسلام کے پیغمبر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تو لاکھ پڑھتا رہے پیار کے منتر ساجد، جن کی فطرت میں ہو ڈسنا، آپ بچھو کو کہیں کہ بچھو جو ہے وہ یار بن جائے، وہ دوست نہیں بن سکتا۔ بچھو کی فطرت ہے ڈسنا۔ حضرت میاں شاہ حسین وہ کہتے ہیں کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی، کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی، کاگ نہ ہوندے بگے۔ یہ ہے یونیورسل ٹروتھ، یہ ہے آفاقی سچائی۔ آپ لاکھ زور لگا لیں، کوے سفید ہو سکتے ہیں؟ تو کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی، یہ سچائیاں ہیں۔ جن لوگوں کے سینے بغض کے پھپھولوں سے بدبودار ہو گئے، ان کو کوئی بھی خوشبودار ہستی اچھی۔ اب یہ نفرت ہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت ہوئی کعبے میں تو پوری جماعتوں نے جھنڈے اٹھا لیے۔ پہلے تو کہا یہ ہے ہی نہیں، کیا کہا؟ ہے ہی نہیں۔ پھر کہا یہ محض شاعری ہے، اور جس وقت اگلوں نے اٹھا کے کتابیں سامنے رکھ دیں ان کے باپ داداؤں کی، تو پھر کہنے لگے اگر کعبے میں علی پیدا ہو بھی گئے تو کون سی فضیلت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کتنے پینترے بدلے، پہلے کا ہے ہی نہیں، پھر کہا شاعری ہے، پھر جس وقت آگے ثابت کر دیا تو پھر کہنے لگے اگر ہو بھی گئے تو، کعبے میں اگر پیدا ہو بھی گئے تو، پہلے کہنے لگے کعبے میں کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب حضرت علی کے لیے زور لگایا ہم نے کہ وہ تو ہوئے ہیں، پھر کہنے لگے یہ علی کی کون سی خاصیت ہے؟ یا ایک نہیں مانتے تھے اب دو مان گئے، کہنے لگے حکیم بن ہزام بھی تو کعبے میں پیدا ہوئے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ حکیم بن ہزام جو تھے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجے تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، اچھے مسلمان ہوئے تھے، تو یہ بھی کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں۔ اب ایک بندے کا پہلے انکار کر رہے تھے، جب زور دیا گیا تو ایک دوسرے کا بھی کیا مزاج ہے، پہلے ایک نہیں مندے سنتے پھر دو من گئے نے۔ یہ علی کی دشمنی میں آ کر انہوں نے دوسرے بندے کا بھی اقرار کر لیا کہ حکیم بن ہزام کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں۔ چلو شکر ہے وہ کسی طرح ظالم مان تو گیا، الفت میں یا نفرت میں تو مان تو گیا، کسی طریقے سے مان تو گئے ہیں۔
حکیم بن ہزام کعبے میں پیدا ہوئے. کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ وہابی سارے کہتے ہیں. کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ. لکھنے والے ہیں وہابی حضرات کے امام ابن کثیر، جن کی تفسیر ابن کثیر بہت مشہور مؤرخ مفسر محدث. سب سے بڑی بات یہ کہ وہابیوں کا یہ دوسرا یا تیسرا امام ہے اہل حدیثوں کا. حکیم بن ہزام اس کو مان گئے. اب دیکھیں نفرت کو دیکھیں. کہنے لگے حکیم بن ہزام تو کعبے میں پیدا ہوئے، پھر پلٹا کھایا حضرت علی نہیں. یہ اس کو کہتے ہیں بغض. اس کو کہتے ہیں تو یہ بغض، یہ ڈھٹائی، ضد، یہ ضد اتنی پیاری شے ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہوئے مسلم تو وہ مسلم ہی کافر ہو گیا. نہیں تو سمجھ آئی؟ ساڈے نال ضد ہوئے، وہ ساڈے نال ضد سی تے پھر ضد نے کمال کی کیتا، ہم ہوئے مسلم تو وہ مسلم ہی کافر ہو گیا. اچھا ہوا. اس کو کہتے ہیں حضرت علی کا بغض بندے کو کہاں پہنچا دیتا ہے. اب میں آپ کو میں اس پہ تھوڑا زور دے رہا ہوں، کیونکہ جس چیز پہ کوئی انکار پہ زور دے تو پھر ماننے والا اقرار پہ زور دے. یعنی نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. یہ انکار میں زور نہ لگاتے، ہم اقرار میں زور نہ لگاتے. یہ وکیل ہیں یزید کے، ہم وکیل ہیں علی کے. یہ جھوٹی توحید کے جھنڈے لہرائیں گے، یہ مولا علی کی شان گھٹائیں گے، ہم مولا علی کی شان ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں گے. ہم مولا علی کی شان. امام احمد بن حنبل اور دیگر بزرگوں سے کسی نے پوچھا، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا قرآن کی جتنی آیتیں حضرت علی کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں، کسی صحابی کے حق میں اتنی آیتیں نازل نہیں ہوئی. اور انہوں نے گن کے کہا، انہوں نے کہا 300 آیتیں ہیں جو صرف حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی. اور قرآن مجید میں ایک ایسی آیت بھی ہے، قرآن میں ایک ایسی آیت بھی ہے فیضی صاحب جس پہ سوائے مولا علی کے کسی نے آج تک عمل نہیں کیا. قرآن میں ایک ایسی آیت بھی ہے جس پہ سوائے حضرت مولا علی کے کسی امتی، کسی فرد بشر نے حضور کے دور سے لے کر اب تک، اب سے لے کر قیامت تک نہ کوئی عمل کر سکا ہے، نہ کوئی عمل کرے گا. اللہ یہ بھی تو شان ہے نا بھائی. قرآن مجید تو سب کے لیے آیا، لیکن اس پہ عمل کی طاقت و توفیق نصیب ہوئی صرف حضرت مولا علی کو. یہ آیت ہے 28ویں سپارے میں. کس سپارے میں؟ 28ویں سپارے کی پہلی سورت، اس کا نام ہے سورہ مجادلہ. اس سورت میں آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او ایمان والو، جب تم میرے محبوب سے علیحدہ بات کرنا چاہو، یہ علیحدہ مناجات دا مطلب ہوندا ہے جس طرح تسی آدھے ہو جی میری ذرا ایک پاسے ہو کے گل سننا آکھ دے ہو نا، وہ جیڑی اتھے ہر جمعے میرے نال کر دے ہو
بھاویں ہووے اللہ لیلان علی گل چکر ضرور دینا جرا جرا پاسے ہو کے جی اے جڑی پاسے ہو کے گل کری دیئے او دی گل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اللہ کو اپنا محبوب کتنا عزیز ہے یہ ہمارے نبی کا پروٹوکول کتنا ہے بھئی لوگ آتے اور ہر بندہ حضور کو کہتا جناب میری گل سننا ہن اللہ تعالیٰ ویدہ بھی کیدی میرا یار گل سنے اے سارے انو کیونکہ جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے جو بھی آوے ہے نزدیک ہی بیٹھے ہے تیرے ہم کہاں تک تجھ سے دور سرکتے جاویں جنہیں آنا ادائی دل کرنا میں ذرا علیحدہ حضور نال گال کر لواں ادوں آیا جی میری بھی سنو جی میری بھی سنو تے سنو کیویں علیحدہ ہو کے اب محبوب تو تھے نا اتنے نفیس نازک لطیف اتنے رحیم کریم او حضور جو جا رہے نا بازار ایک نیم پاگل عورت آ گئی حضور کا دامن پکڑ لیا میری گل سنو تے آپ نے فرمایا بول اس نے کہا نا اتھے چور حضور ادھر گئے ادھے بے حضور بیٹھ گئے رستے پہ چل گل کر اب یہ کون برداشت کرتا ہے تساں جس مولوی تے پیر دے چار منہ ڈالیں پہلے تو انہوں تسی ہاتھ نہیں ملا سکتے جے دے چار نعرے مارن والے او دے پچھو 6 بندوقاں والے بھی انج لگتا ہے سلطان راہی دا پتر جا رہے ہیں جیڑے بھی پیر مولوی نو 4 بندے نعرے والے پھر پیچھے کی ہوندیا ہے کی کلاشن کلاشن کوفہ تو او پیچھے کلاشن کوفہ اور نال پھر آدن ہٹ جاؤ حضرت صاحب دی طبیعت بڑی خراب ہے انہاں نو ہاتھ تسی ہاتھ لا بھی نہیں سکتے تے ہاتھ ملا بھی نہیں سکتے اے ٹکے ٹوکری کیڑے لیڈر بھاویں مذہبی تے بھاویں نہ 3 میں نہ 13 میں نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا میرے محبوب دی صورت تے سیرت وے سبحان اللہ ان کے پروٹوکول ہم نے اور آپ نے بنائے ہیں لیکن میرے نبی کا پروٹوکول دیکھیں اب اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول او ایمان والو جب تم میرے محبوب سے علیحدہ بات کرنا چاہو تو کیا کرو فرمایا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرو پہلے کچھ خرچہ کرو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرو پھر آ کے بات کرو ماشاءاللہ ہون اے منافق سن نا جڑے او تنگ کرن واسطے بھی انج کر دے سن ذرا تنگ کریے سرکار نو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہونے انہاں دا بندوبست کر لیندے تے منافق کے جڑا او مفت والے کم سارے کر دے تے خرچہ کرنا پہ جائے او بھی نبی دے نا تے انہاں دی مائی مر جائے گی اللہ تو پھر اندر کی رگیں جانتا ہے اس نے کہا پہلے کرو نا خرچہ پھر کرو میرے یار نال گل تے منافقہ منہ بنایا آکھن لگے ہن اے نال گلاں کرن دا بھی ٹیکس دینا پینا ہے اللہ اے تے چاہندا سی اے بھیڑے پیچھے ہون جیڑے ویلے او بھیڑ چھٹ گئی او جھوٹے موٹے نس گئے کی آکے ادھے نال گلاں کرن دا بھی ہن سانو ٹیکس دینا پینا ہے او پیسیاں دے چکرے چ گئے نس تے جیڑے سن غریب ہون حضرت بلال جیسے
سلمان جیسے، ابو ہریرہ جیسے، یہ جو غریب تھے کہ رو کے کہنے لگے واہ ربا، او شرارتاں دشمناں کیتیاں، پابندیاں سادے تھے لگ گئیاں، ہن اساں گلاں کردے ساں یار دے نال، ہن کتنے دن گزر گئے کوئی نہیں کیتی گال، ایک ہی کر چھڑی حال۔ ابھی وہ غریب منافق گئے دوڑ، مولا علی جو آئے کہنے لگے دس کی مول لگ دائی رج ویکھن دا، تے مولا علی تسی کی سمجھ دو انہاں ملان دے مالک سن، مولا علی تازی مزدوری، لیکن آج انہیں موقع ہاتھ چڑھا، مزدوری کمائی، جتنے بھی وہ ملے نا پیسے انہوں نے کہا روٹی کل کھا لیں گے، آج ذرا خرچہ کرتے ہیں یار سے باتیں کرنے کا، مفت میں جمعے کی تقریر سننی اور مزہ ہے، کس ٹھا کر کے توڑے سینے چ لگی، سبحان اللہ۔ اس معاملے میں آپ بھی بڑے مفت خورے ہیں، سبحان اللہ۔ چلو میرا تے کام بن گیا نا۔ مولا علی آپ کو پتہ ہے تازی مزدوری کی، آج انہوں نے کہا خرچہ نہیں کرنا، سیدھے چلو سرکار کی خدمت میں، کیونکہ قرآن کی آیت اتری چند دن ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کو آیت سنا دی، مولا علی آ گئے کہنے لگے جناب ذرا فرمائے نا ایک بات کا کتنا صدقہ ہے، مثلا آپ نے فرمایا ایک درہم، اس نے کہا ایک گل اے دسو ایک درہم، دوجی گل ماشاءاللہ، واہ ملک جی واہ، پہلے میں نو خوش کر کے ہونا تیری مسجد دینے، واہ ملکو واہ، ایک تیر سے دو شکار، چنگا بھلا میں خوش ہویا سا، ظالموں کوئی ادھا گھنٹہ دیر نال دسنا کوئی گل نہیں، چلو ملک جی خیر ہے، اے بھائی اے مسجد شریف دے چوکلا ہے بھائی، میک سنا ہو جانا، ماشاءاللہ واہ جی واہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ اکبر۔ مولا علی حاضر ہوئے، میرے آقا ایک بات کا کتنا میرے رب نے چاہا ہے، فرمایا ایک بات کا اتنا صدقہ، یہ لیجئے، یہ بات تفاسیر میں وہ ساری باتیں بھی درج ہیں، تو ایک بات کی ایک درہم پیش کیا، کہا دوسری بات یہ بتائیں، یہ لے، جتنی جیب میں تھا جیب کی کر دی صفائی، ایک ایک بات کے اوپر یعنی صدقے والی قیمت لگائی۔ ابھی مولا علی عمل کر کے فارغ ہوئے، اوپر آواز بلال کی گئی، یا اللہ علی تو مزدوری کر آیا، اساں تے نکلے ہی نہیں یار دے در تو، گھروں در تانی دروں گھر تانی،
اساں جاندے ہی کدے نہیں کتھوں لے آویے صدقے تے دیویے تے گل کریے تے اج تریجا دن ہو گیا یار نال ملاقات نہیں ہوئی گل بات نہیں ہوئی غلطیاں کسے کیتیاں ساڈا کھاتا کیوں بند کیتئی او دے ہنجوں ڈگے رب نے فوراً اپنے حکم نو منسوخ فرمایا بس جیڑا کام سی او ہو گیا پورا تے ہون ذرا دھیان رکھا ہے آئندہ میرے محبوب نو تنگ نہ کریا ہے ایک بندہ عمل کر سکا حکم ہی واپس ہو گیا اس ایک بندے کا نام مولا علی ہے اللہ یہ آپ سمجھے ہیں اسی لیے مولا علی کو اللہ پاک نے علم بڑھا دیا تھا حضرت سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ کے داماد تابعیت کے اندر حضرت اویس کرنی کے برابر کا آدمی یہ آپ سمجھے ہیں حضرت سعید بن مسیب یہ ہمیشہ مدینے میں رہے مدنی تھے یہ فرماتے ہیں کہ سوائے مولا علی کے حضور کے لاکھوں صحابہ میں یہ لفظ کوئی نہیں کہہ سکا کہ سلونی جو مرضی آئے پوچھو علی بولے گا یہ سوائے مولا علی کے کوئی اور خود مولا علی فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی لوگو علی سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ علی نہ رہے اس مان سے کوئی نہیں بولا اس مان سے اللہ اکبر فقہ میں حضرت عمر جیسے لوگوں کو بھی دروازہ حضرت علی کا کھٹ کھٹانا پڑتا تھا صحابہ کہتے ہیں 3 عالم مشہور تھے ایک عالم عراق ایک عالم عراق ایک عالم مدینہ ایک عالم شام 3 عالم مشہور تھے 3 عالم عراق عالم شام عالم مدینہ اب جب ان تینوں میں سے کسی کو ضرورت پڑتی تھی تو شام والا عالم بھی مدینے والے عالم سے پوچھتا تھا عراق والا عالم بھی مدینے والے عالم سے پوچھتا تھا لیکن مدینے والا عالم کسی سے نہیں پوچھتا تھا یہ کون ہے جو کسی سے بھی جسے ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی کسی سے پوچھنے کی کہا شام والے عالم کا نام ہے حضرت ابو درداء عراق والے عالم کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود مدینے کے عالم کا نام ہے مولا علی حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک راز کھولا ہے وہ کہتے ہیں وجہ پتہ ہے مولا علی کا علم اتنا زیادہ کیوں تھا آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی نے بتایا کہ جب میں نے نبی پاک کو نہلایا جب میں نے نبی پاک کو غسل دیا آخری غسل دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور کے نین کٹوروں میں پانی کے قطرے جمع ہو گئے اور حضور کی ناف مقدس میں پانی کے قطرے جمع ہو گئے اب علاج یہ تھا یا میں روئی سے حضور کی آنکھوں کو خشک کرتا یا میں کسی کپڑے سے حضور کی ناف اور آنکھوں کو خشک کرتا لیکن مولا علی کہتے ہیں مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ یار کی آنکھوں میں یہ قطرے
آب حیات کیا شے ہے، حوض کوثر کیا شے ہے؟ کہتے ہیں مولا علی میں نے منہ رکھ کے بس دل کی گزارشات میں آ کے پی گیا۔ سبحان اللہ، میں حضور کی آنکھوں والا پانی پی گیا، میں حضور کی ناف والا پانی پی گیا۔ فرمایا اس پانی کا بدن میں جانا تھا کہ علم کے سمندر کا ٹھاٹھ میں آنا تھا۔ ویسے بھی میرے نبی نے بولا تھا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں محمد علم کا شہر ہوں اور اس علم کے شہر کا گیٹ علی ہے۔ شہر چ آنا ہوئے پرانے لاہور نو ویکھو گیٹ چ آنا پیندا ہے، تے گیٹ ہو جاوے بند تے شہر تے موجود رہنا ہے، پر لبنا کسے نو کچھ نہیں۔ فرمایا جس نے اس شہر میں آنا ہے وہ اس گیٹ سے آئے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق، فاروق حق و باطل، آپ فرمایا کرتے تھے مولا مولا میں دعا کرتا ہوں علی زندہ رہے، عمر زندہ رہے، علی نہ رہے عمر نہ رہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے مولا ایسا وقت نہ دکھانا کہ کوئی مشکل تو پیش آ جائے لیکن علی نہ رہے، کیونکہ جب بھی کوئی مشکل مقام آیا ہم نے علی کو سلام ایک دن مولا علی بیٹھے تھے مسجد میں، ہائے ہائے ہائے، اور آپ کا کیا شان ہے، ایک بالکل فقیر کی زندگی۔ آپ کسی بہت ہی کمزور فقیر کو تصور میں لائیں، بس وہی زندگی، اور چہرہ سونا کتنا، 14ویں کے چاند سے روشن مکھڑا۔ اور حضرت ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے چہرے پہ کوئی خدائی نور تھا۔ جو بندہ کئی کئی دن بھوکا رہے، سارا دن محنت مشقت کرے، کبھی پانی بھر رہا ہے کبھی کوئی محنت کر رہا ہے، تو محنت مشقت کرنے والوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت علی کے چہرہ اتنا روشن تھا۔ یہ قرآن مجید میں نا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ سجدوں کے نشانات سے ان کے چہرے چمکتے رہتے، کہتے ہیں وہ چہرہ مولا علی کا تھا۔ ایک مرتبہ جو تکتا تھا پھر نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ اوپر میرے نبی نے بولا، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، صحابہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت۔ ہن بغض ہوئے تا غصہ تے آندا ہے۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں حب علی عبادت، فرمایا علی کی محبت عبادت ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، سرکار نے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت۔ تو میں عبادت کر رہا ہوں سنا کے، آپ عبادت کر رہے ہیں سن کے۔ واہ کیا بات! میرے نبی نے فرمایا میری امت میں علی کی مثال کعبے جیسی ہے۔ یہ صرف علی کی شان ہے، میری امت میں علی کی مثال
کعبے جیسی ہے۔ حضور وہ کیا؟ فرمایا جیسے کعبے کو تکنا عبادت ہے ایسے علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ شان ہے۔ آپ جس سمت ہیرا ہیرا ہوتا ہے اس کو جس طرف سے آپ دیکھیں گے وہ چمکے گا، اس کی ڈلک آپ کو کھینچے گی۔ مولا علی امت مسلمہ کا وہ ہیرا ہے، کسی میں کوئی خاصیت، کسی میں کوئی خاصیت، سب کو سلام، لیکن علی 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 ہے۔ علم کی دنیا، اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو بتایا نا، عالم شام، عالم عراق حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ 90 سورت قرآن کی، یہ قرآن کی سورت پڑھنے کا مطلب ہوتا تھا پورے قرآن کا علم۔ یاد رکھنا، اب تو قاری کہتے ہیں جو صرف قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھ لے، اس وقت قاری کہتے تھے جو قرآن کے پورے علوم کا ماہر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ کہتے ہیں میں نے 90 سورت قرآن کی اپنے آقا نبی سے پڑھی، 90 سورتوں قرآن کا علم میں نے نبی پاک کے سینے سے آپ سے پڑھا، اور پھر باقی سورتیں کس سے پڑھی؟ کہا خیر البریہ، جو ساری مخلوق میں بہترین ہستی ہے اس سے پڑھی۔ صحابہ نے کہا وہ کون ہے؟ کہا علی۔ صحابہ کے استاد مولا حضرت عبداللہ بن عباس کے استاد یا نبی پاک یا مولا حضرت زید بن ثابت جنہوں نے قرآن جمع کیا، ان کے استاد مولا حضرت ابی بن کعب کے استاد مولا۔ یہ وہ لوگ، ابی بن کعب وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں نبی پاک نے ایک دن حضرت ابی بن کعب کو کہا کہ ابی، آج مجھے رب نے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے کہو سورۃ البینہ سنائے۔ او ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ اللہ نے اللہ نے فرمائش کی اپنے نبی کو کہ ابی بن کعب سے کہو کہ سورۃ البینہ سنائے۔ اب ابی بن کعب کو جب حضور نے فرمایا نا ابی اللہ فرما رہا ہے البینہ سورت سنا، تو حضرت ثناء اللہ پانی پتی نقش بندی کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب نے رو کے وجد میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ رب میرا نام لے آئے۔ بڑی گل ہے نا بھئی، اس بے نیاز نے میرا نام لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں اب انہیں ہوش ہی نہ رہا، مجھ سے میرا ذکر اچھا جو تیری محفل میں ہے۔ روئے خوشی سے روئیں وجد کریں کہ میرا نام، میرا اج قاصد یار دی خبر سنا، اج قاصد یار دی خبر سنا، کئی گال میری بھی چولی ہس۔ او قاصدہ تو ساڑے مائیے کول گیا سے تے ساڑی کوئی او دے ہونٹاں تے ساڑا بھی نہ آیا کہ نہیں آیا؟ اج قاصد یار دی خبر سنا، کئی گال میری بھی چولی ہس، ایمیں آکھیا ہس جو نال بلے سا، ایمیں آکھیا ہس جو نال بلے سا، یاد ایک کملی بھولی ہس، میرے دردیں دے دفتر وچوں کوئی رحم دی ستر وی کھولی ہس، دل چسپ نسا نہ راز چھپا، کوئی بولی ملن دی بولی ہس۔ ہائے ہائے ہائے۔ ہاں جی میرے میو بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آئی، پکی بات ہے، ظاہر ہے آپ کانٹے کو کانٹو جو بولتے ہیں، آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ آپ کی تو اردو ہم سے نہیں ملتی، یہ تو ہے ہی او پار کی بولی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ گاؤں کا نام کیا ہے؟
بدرپور، ماشاءاللہ یہ بدرپور سے بچے آئے ہیں جمعہ پڑھنے. میں آپ کو ان کا سنایا تھا کہ میں ان کے پنڈ میں گیا تو میں نے کانٹا کہا تو ان سے پوچھا تسی کی آکھ دے ہو؟ انہیں آکھا کانٹو. میں آکھا تواڈی بولی سوکھی ہے، جیڑا سیدھا لفظ ہے انہوں مروڑ دے ہو، میواں دی بولی بن جاندی. روٹی کو روٹو کہہ دو. سبحان اللہ. تو ہن جی ہے جی ماشاءاللہ آمین. میں نو ایدے اتے بھی شک ہو رہا سی. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی، علم کا بادشاہ. حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے، کچھ لوگ مسئلہ پوچھنے آئے. اب حضرت علی بیٹھے تھے، مسئلہ پوچھ رہے ہیں حضرت عمر سے. تو حضرت عمر نے بولے نہیں، احترام کتنا کرتے تھے، بولے نہیں، اشارہ کیا. اب کوئی میرے پاس آئے، خطیب صاحب بھی بیٹھے ہوں، فیضی صاحب، تو میں نو پوچھن میں انہاں دا ادب کراں تے بڑا سمجھاں، میں آکھاں گا مطلب ہے میرے کول نہ پوچھو، میں تو بھی وڈے علامہ صاحب بیٹھے نے. تو حضرت عمر نے اشارہ کیا حضرت علی کی طرف، ان سے پوچھو. اب وہ تھے اجنبی، نیم اجنبی، کہنے لگے امیر المومنین آپ ہیں. آپ اس آدمی، کیونکہ حضرت مولا علی کی جو کیفیت بظاہر ہوتی تھی، اساں تے جبے کبے پا کے علامہ بنے بیٹھے ہیں، حضرت علی کی آستین یہاں تک، تنگ، چولا گوڑے تو اتے. تے جیڑے ویلے نوکر دے نال گئے نا کپڑے لین، کمبر، تے کمبر نو آکھیا تو نویں لے لے، میں پرانا ہی پائی رکھ. انہیں آکھا آقا تسی امیر المومنین. وہ فرمایا میں بڑھا ہو گیا، میں نو اے بھی چھیک لگ دن، تو نمیں پا لے. ہائے ہائے ہائے، ایسا بادشاہ کوئی گزرا ہے؟ کوفے کا شہر جہاں آپ خود امیر المومنین، اتنے بڑے بادشاہ، آپ اپنی لے کے نہ زرہ یا تلوار پھر رہے ہیں، ہے کوئی جو علی کی زرہ خرید لے، ہے کوئی جو علی کی زرہ خرید لے. لوگ بھاگے. امیر المومنین خیر ہے، اتنی غربت آ گئی. فرمایا اگر علی کے پاس چادریں تن ڈھانپنے کے لیے پوری ہوتی، علی اپنی زرہ کبھی نہ بیچتا. انہوں نے کہا یہ خزانہ، یہ بیت المال جو ہے، یہ خزانہ جو ہے، اس میں سے لے لو نا. ہائے ہائے ہائے، آج کل کے حاکم تو ڈوب کے مر جائیں گے، یہ تو چلو بھر پانی میں ڈوب مریں گے. ایک ایک وزیر آدھا ملک کھا گیا ہے، ملک ڈوب گیا، قوم ڈوب گئی، ملک کنگال ہو گیا، لوگ بے حال ہو گئے، یہ نامراد مالا مال ہو گئے، اور ابھی بھی ڈبو رہے ہیں. بالکل تباہی اور بربادی کے کنارے پر لوگ بھوکے مر رہے ہیں، آٹے پہ لوگ جانے دے رہے. واہ علی واہ. اپنے کپڑے بیچتے پھرتے ہیں. ہمارے بھی شہباز شریف نے کہا تھا میں کپڑے بیچوں گا، وہ پتہ نہیں کتنے بیچنے سے. ہائے ہائے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا حضور یہ جو ہے بیت المال خزانہ، اس میں سے لے لو. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مسلمانوں کے حاکم کو صرف 2 پیالے لینے کی اجازت ہے، تیسرا نہیں. 2 پیالے، کٹورے، ایک کٹورا اپنے گھر کے استعمال کے لیے، دوسرا مہمانوں کے استعمال کے لیے، تیسرے کی اجازت نہیں ہے. جمعے کا دن آتا، آپ خزانے کے دروازے کھلوا دیتے، فرماتے جتنے کوئی مسکین کوئی غریب آیا آؤ لے جاؤ، اور پھر جھاڑو دلواتے، پھر اس بیت المال میں 2 رکعت پڑھتے، پھر بیٹھ کے رو کے کہتے میرے اللہ
تیرے علی نے تیری مخلوق سے کوئی دانا شانا کچھ بھی نہیں روکا. دیکھ جھاڑو دے دیا ہے, تیری مخلوق رج کے کھا رہی ہے, تیرا علی اتنے دن سے بھوکا بیٹھا ہے. وہ علی دعویٰ کر سکتا تھا اور ایسا حاکم دعویٰ کر سکتا ہے. کیا واہ علی. آپ نے کہا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا, علی اس کا بھی جواب دے گا. ہائے ہائے, یہ پاکستان تو چھوٹا سا ملک ہے, 3 بر اعظم کے قریب حکومت ہے, اور کوئی کر سکتا ہے دعویٰ؟ ہمارے حاکم کہتے نا ساڑھے کوئی اللہ دین دا چراغ ہے, آخ دن کے نہیں, لیکن علی کے پاس اللہ دین کا چراغ تھا, اس لیے کہ علی لٹیرا نہیں تھا, نہ لوٹتا تھا نہ لوٹنے. علی کا بھائی نہیں تھا, علی کا بھائی مولا علی رضی اللہ عنہ, ان کے اوپر سلام کروڑ سلام. اب بھائی ہو امیر المومنین تے بھائی بھوکا رہ سکتا ہے؟ بھائی آیا, کہا علی مجھے ضرورت ہے, یہ جو خزانہ ہے مسلمانوں کا مجھے بھی کچھ اس میں سے دے. مولا علی نے کہا نہیں, ابھی تیرا گزارا چل رہا ہے, اور تجھے اتنا ہی دوں گا جتنا کسی عام غریب کو دوں گا. تو بھائی ہے میرا, تم ابو طالب کا بیٹا ہے, تو پاک محمد کا چچا زاد ہے, مجھے پتا ہے تیرے میرے اوپر حقوق ہیں, لیکن نہیں دوں گا. آگے سے اس نے رویا, واسطے دیے, فرمایا تو کچھ بھی کر لے. جب اس نے بہت زور لگایا, اب ذرا جاگ کے سننا, جڑے ستے ہو ذرا جاگ کے سننا. مولا علی نے فرمایا جا, یہ کوفے کا بازار ہے, کسی دکان کا دروازہ توڑ, ضرورت کی چیزیں نکال لے. جا, یہ بازار ہے, کوئی دکان توڑ, ضرورت کی چیز نکال لے. آگے علی کا بھائی تھا, اس نے کہا تو مجھے چور بنانا چاہتا ہے؟ جامع دکان توڑا, تو مجھے چور بنانا چاہتا ہے؟ فرمایا شرم نہیں آتی, تو ایک دکان کا چور نہیں بننا چاہتا, مجھے پوری امت کا چور بنانا چاہتا ہے. اگر آج حضرت عمر اور علی آ جائیں, آپ کے سارے وزیروں کے ہاتھ کاٹ دیں گے. تو ایک دکان کا چور نہیں بننا چاہتا, علی کو پوری امت کا چور بنانا چاہتا ہے. آگے پھر بھائی رکا نہیں, اس نے دھمکی دی. اس نے کہا اگر تو میری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا, میں آپ کے مخالفوں سے مل جاؤں گا, میں جماعت بدل لوں گا. یہی ہے نا, میں جماعت, کوئی اور ہوندا نہیں انہیں آخیا جماعت نہ بدلی, پی جا. لیکن مولا علی نے کہا تو میرے مخالفوں سے اس لیے ملے گا کہ علی نے نہ حق تجھے درہم نہیں دیے, جا, راستہ کھلا ہے. اور بھائی نے دھمکی نہیں دی, عمل کیا, گئے حضرت علی کے مخالفوں سے جا ملے, ادھر سے لاکھوں روپیہ انہوں نے دیا. لیکن جمعے کے خطبے میں کہا چل چڑھ ممبر پہ, اور علی نے تیرے ساتھ کیا کیا, ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا. اے جیڑے پیسے دیندے نا, وہ پھر قیمت بھی تسی کی سمجھ دے ہو؟ آئی ایم ایف سانو پیسے دے گا, امریکہ سانو پیسے دے گا, تو ساڑھے کو وصولی نہیں کرے گا.
وہ حشر کریں گے کہ یہی تو ہم بھگت رہے ہیں۔ حضرت علی کے بھائی نے پیسے تو لاکھوں مل گئے، لیکن انہوں نے کہا چڑھ ممبر پہ علی کی بدخوئی کرنا، کہنا وہ دیندہ کسے نو کچھ نہیں، بڑا بخیل آدمی ہے، پر بھراتے پھر علی دئیے نا، پتر تے فاطمہ بنت اسد دئیے نا، بچڑا تے ابو طالب دئیے نا، ممبر تے چڑھے تے انہاں آکھیا کہ علی کل میں گیا میرے بھرا کل، انہیں میں نو ایک ٹکا نہیں دیتا، میں نو بڑی ضرورت سی، بڑیاں منتاں کیتیاں، میں انہوں دھمکی لائی میں تیرے مخالفاں کل مل جاواں گا تے میں آ گیا تے انہیں میں نو ایک پیسہ نہیں دیتا، انہیں اپنا دین بچا لیا۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھ آئی تو انہوں بس فیضی صاحب ادھوری گل ہی پوری ہے بس۔ ہائے ہائے واہ علی، میرے اعلی حضرت عظیم البرکت امام الشاہ احمد رضا قادری رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں در نجف ہوں، در یہ پہلا شعر لگتا ہے کہ خراب ہے، اگلا ٹھیک ہو جائے گا پھر، در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں، در نجف ہوں اور گوہر پاک خوشاب ہوں، کیونکہ تراب رہ گزرے ابو تراب ہوں۔ اے دوپہر دی روٹی کھا کے سمجھ آؤندی ہے نہیں آؤندی؟ کہتے ہیں کہ میں نو ایویں نکما نہ سمجھو، میں علی دا او نوکر تے خادمہ، میں علی کا نوکر ہوں خادم ہوں، تو علی کی خدمت نوکری غلامی مجھے کہاں لے گئی؟ میں در نجف ہوں، میں نجف کا موتی ہوں، گوہر پاک خوش آب ہوں، میں خوش آب دنیا کا میں موتی ہوں۔ کیوں میں موتی کیوں ہوں؟ کیونکہ میں تراب رہ گزرے ابو تراب ہوں۔ تراب کا معنی ہے مٹی، وہ کہتے ہیں میں بو تراب کے رستے کی مٹی جو بن گیا ہوں، تو مجھ سے چمکتا ہوا نہ کوئی لال ہے نہ موتی ہے، در نجف ہوں۔ اب میں بھی کہوں آپ بھی کہیں، در نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں، کیونکہ تراب راہ گزرے ابو تراب ہوں۔ یہ مولا علی ہیں جن کے راستے کی مٹی بھی موتی ہوتی ہے، لال ہوتا ہے۔ یہ مولا علی ہے، عید کا دن ہے، سارا زمانہ گوشت کھا رہا ہے، علی سوکھے ٹکڑے چبا رہا ہے۔ ابن زریر آیا، اس نے کہا رویا، اس نے کہا علی آج تو جانور بھی بوٹیاں کھاتے ہیں، تو ہے کہ خشک روٹیاں چباتا ہے اور تجھ سے چبائی بھی نہیں جاتی، کیوں اپنے آپ پہ یہ جبر کر رہا ہے؟ مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا میرے داماد مصطفیٰ، آپ نے کہا فرمایا یاد رکھ کوئی اللہ نہ کرے میری بادشاہی میں، میری حکومت میں کوئی ایسا نہ ہو کہ جو جس کو سوکھے ٹکڑے بھی نصیب نہ ہو۔ اگر علی کو رب نے پکڑ لیا کیا جواب دے گا؟ اس لیے دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، حکومت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے ہاں پیشی جب دینی پڑے گی، آپ رات کو اٹھ کے اپنی داڑھی پکڑ لیتے اور مچھلی کی طرح تڑپتے
روتے اور کہتے مولا میں نے دنیا کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو طلاقیں دے دی ہیں، مولا کوئی بھوکا سو گیا ہے تو علی کو نہ پکڑنا، علی بے بس ہے، علی بے بس ہے۔ اور یہی وہ علی ہے کہ جب دنیا سے پردہ فرمایا، حضرت حسن و حسین ایک جگہ سے گزرے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی روتی ہے، بچے گئے، حسنین کریمین گئے، بی بی کو کھانا دیا، پانی دیا، پوچھا بی بی تو یہاں ویرانے میں رہتی ہے، کوئی کھانا کھلانے والا، کوئی پانی پلانے والا؟ اللہ اکبر! بی بی کی آواز رند گئی گلے میں، روتے روتے کہا رو اس لیے رہی ہوں، لگتا یہ ہے کہ کل سے وہ میرا رکھوالا چلا گیا، کیونکہ رات گزر گئی وہ نہیں آیا، ورنہ جب بھی صبح ہوتی تھی دنیا بعد میں بیدار ہوتی تھی، وہ پانی بھی پلاتا تھا، کھانا بھی دے جاتا تھا، لیکن لگتا یہ ہے وہ مکھ موڑ گیا، مجھے روتا چھوڑ گیا۔ بی بی اس بندے کا نام کیا ہے؟ کہا اس نے کبھی نام بتایا نہیں، میں نے کبھی پوچھا نہیں، ایسا موقع آیا نہیں۔ بی بی کوئی نشانی؟ بی بی نے کہا او پیارو، او میرے نوجوان بچوں، معاف کرنا اگر سچ بولوں، ناراض نہ ہونا، مجھے تمہاری آوازوں سے اس کی خوشبو آتی ہے، وہ جو میرا خدمت گزار تھا تمہاری آواز سے اس کی خوشبو آتی ہے، بس میں سچ بول رہی ہوں، ناراض نہ ہونا۔ پاک حسن نے بی بی کو کہا بی بی تو نے سچ کہا، وہ کوئی اور نہ تھا، اس کا نام علی تھا، وہ ہم دونوں بھائیوں کا باپ تھا۔ کون ایسا حاکم لائے، کہاں سے ایسا حاکم لائے کہ اسی لیے یہ ظالم کہتے ہیں پیچھے نہ دیکھو آگے دیکھو۔ پیچھے تو عمر جیسا حاکم ہے، پیچھے تو ابو بکر صدیق جیسے حاکم ہیں، مولا علی جیسے لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے کہا تھا، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر کوئی بکری بھوکی مر گئی عمر اس کا جواب دے گا۔ اور یہاں پوری امت ڈوب رہی ہے، پورا ملک ڈوب رہا ہے، ان کے دورے ختم نہیں ہوتے، ان کی عیاشیاں بدکماشیاں ختم نہیں ہوتی، ان کی بدماشیاں ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے جب ہم ان عظیم لوگوں کو تکتے ہیں، پھر ان پہ نگاہ رکھتے ہیں، کہنا پڑتا ہے کہ کلمے یہ بھی پڑھتے ہیں، کلمے وہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان یہ بھی ہیں، مسلمان وہ بھی تھے، لیکن یہ کیسے ہیں، وہ کیسے تھے؟ تباہیاں جب آتی ہیں پھر دعائیں شعائیں کام نہیں کیا کرتی، جب اجتماعی تباہی آتی ہے قوموں کے اجتماعی گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اب ایک بات آ گئی، حضرت مالک بن دینار میرے نبی کے تابعی تھے، ایک اور ظاہر ہے یہ ظلم و ستم بادشاہوں کے دور میں، بنو امیہ کے دور میں جاری رہا، بنو عباس کے دور میں جاری رہا۔ حضرت مالک بن دینار کے پاس ایک تاجر آیا، تاجر آ کے رویا، کہنے لگا اوے اللہ کے نیک بندے، اس بادشاہ کے ظلم کے سے مجھے چھڑا، میں اپنا مال لے کے آیا، انہوں نے اتنا ٹیکس لگا دیا، اتنی چنگی لگا دی، اب بادشاہ الگ وصول کرتا ہے، یہ افسر نہیں سمجھ آئی، چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک سارے کھاتے ہیں، جب برائی آتی ہے تو پھر نیچے سے اوپر تک، اوپر سے اس نے کہا اب کس کس کو دیں، مہربانی کر، چلو بادشاہ تک نہیں تیری رسائی، یہ چنگی یہ جو ٹیکس افسر ہے اس کو تو سمجھا۔ حضرت مالک بن دینار کا دل پسیج گیا، کہنے لگے میاں میں مسلح والا، کون سنے گا میری، لیکن میں چلتا ہوں تیرے ساتھ۔ جب گئے افسر کے پاس جا کے کہا یہ تاجر ہیں، ہمارے ملک میں آتے ہیں، ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، تاجروں کو ستاؤ گے پھر کہاں سے کھاؤ گے، مہربانی کر جو جائز ہے وہ رکھ، ناجائز جو تو لے رہا ہے واپس کر۔ اس کو حیا آ گئی کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں، حیا آ گئی، کہنے لگا میں آپ کی وجہ سے یہ واپس کر رہا ہوں، لیکن ایک شرط ہے آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ چکر بڑا ہے،
اے جن فراڈی حاکم نے اے ہر پیر کول جا بیٹھے نے دعا کرو انہاں نو پتہ لگ جاوے نا وہ بابا دھنکا بیٹھا ہے مان سرے دے پہاڑاں وچ تے وہ ڈنڈا ماردا ہے تے کم ہو جاندا ہے یہ سارے اوتھے پہنچ جاندے نے ڈنڈا تے مار ہائے کاش ڈنڈا تواڈے ہاتھ جو سر ہی نہ دا ہوئے ہائے ہن سنو ذرا مالک بن دینار کو کہا یہ ٹیکس تو میں نے اسے واپس کر دیا ہے پر تو دعا کر تو نیک بندہ ہے میرے لیے دعا کر آپ نے وہ جو جس میں پیسے ڈالے ہوئے تھے نا ٹوکرے میں فرمایا میں میرے کولو نہیں اے دے کولو کروا لے ہن تانوں ادھیاں نو سمجھ آئی ہے تے ادھیاں نو کو نہیں آئی یہ جو تو نے یہ بیلنس جدھر ڈالا ہوا ہے اس سے کروا دعا کٹھا جو کیا ہوا ہے اس سے دعا کروا اس نے کہا نہیں میں معافی چاہتا ہوں اب دعا کریں آپ نے فرمایا ایک بات بتا ایک مالک بن دینار دعا کرے گا 1000 آدمی جو بد دعا کر رہا ہے اب تو ہی بتا 1000 کی رب سنے گا یا مالک بن دینار کی پتہ نہیں کل یا پرسوں میں کہیں سے گزرا تو ایک غریب مجھے بھی ملا تو مجھے کہنے لگا قادری صاحب ایک گل دسو یہ نامراد مردے کیوں نہیں اس زرداری ویکھو او دی عمر ہی ودی جاندی ہے فضل الرحمان ویکھو فلان ویکھو یہ مردے کیوں نہیں اساڑے تے بندے مردے پہن اے کیوں نہیں مردے ہن میرے کول جواب شواب تے کوئی نہیں سی میں آکھیا اللہ انہاں دی رسی لمبی کر رہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے وہ فرماتا ہے وَنَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ہم ذرا چھوڑ دیتے ہیں اور کر لے پھر جب کھینچتے ہیں نا پھر نہ زمین قبول کرتی ہے نہ آسمان آخرت والی تباہی الگ رکھتے ہیں دنیا میں بھی حساب ہم پورا کرتے علی اس ہستی کا نام ہے جہاں جانوروں کی بھی ذمہ داری علی نے لی ہے نہیں سمجھ آئی جانوروں کی بھی ذمہ داری ویرانے میں بیٹھی ہوئی بڑھیا ہے علم کا بادشاہ بھی علی ہے حکمت و دانائی کا بادشاہ بھی دین کا عظیم دائی مبلغ بھی مولا علی ہے یہ یمن میں جتنا آپ کو اسلام نظر آتا ہے یہ جو آپ کو اویس کرنی نظر آتا ہے اویس کرنی مرید مولا علی کا ہے جانتے ہو یہ تو جانتے ہو ویسے کرنی کس کا ساتھی ہے کس کا نوکر ہے کس کا غلام ہے اویس کا علی امام ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں وہ کیسے وہ ایسے کہ نبی کریم نے یمن کے اندر اسلام کی اشاعت کے لیے پہلے حضرت خالد بن ولید کو بھجوایا پورا اپنا جماعت کا سلسلہ ساتھ روانہ فرمایا 6 مہینے لگائے حضرت خالد بن ولید نے لیکن یمنی نہ مانے اب پلٹ آئے حضرت خالد آ کے نبی پاک کو رپورٹ دی پیارے آقا میں نے پورا زور لگایا بندہ کوئی اسلام والے رستے پہ نہیں آیا نبی پاک نے مولا علی کو بلایا پھر ٹکر دا بندہ بلایا نا مولا علی کو بلایا یمن ذمے لگایا آگے مولا علی نے عرض کیا کہنے لگے تلوار سے کام کرنا ہے یا پیار سے سودے تے سارے سن نا علی کول تلوار سے کام لینا ہے یا پیار سے آگے سن سرکار سے میرے نبی نے فرمایا تلوار والا بھیجا تھا خالد بن ولید وہ ہستی ہے جب تلوار خالد کی چلی ہے پھر یہ بھی ناقابل شکست ہے مولا علی کی طرح اور اسی کا لقب ہے سیف اللہ اللہ کی سونتی ہوئی تلوار یہ حیدر کرار کی ٹکر کا آدمی ہے حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جانباز ہے یا حیدر کرار خالد جانباز ہے یا حیدر ہے نا ٹکر کا آدمی خالد
جانباز یا حیدر کرار. نبی پاک نے فرمایا علی تلوار والا بھیجا تھا خالی ہاتھ آیا, اب تجھے بھجوا رہا ہوں تلوار سے نہیں. پیار جو ہے, یہ جو پیار ہے یہ بھی ایک تلوار ہے, اس کا بھی کاریوار ہے, یہ جگر سے ہوتی پار ہے. اب گئے مولا علی, جب گئے پلٹے, اویس کرنی بھی کلمے پڑھ رہے ہیں, ابو مسلم خولانی بھی کلمے پڑھ رہے ہیں. یمن یمن ہو گیا, یمن یمن ہو گیا. آج تک یمن میں جتنا دین ہے, ایمان ہے, یقین ہے, اور یمن سے جو مرد اٹھے ہیں ان میں سے چند کا میں نے نام لیا ہے کہ اویس کرنی جیسی ہستی. اسی لیے حضرت اویس کرنی کی شہادت کہاں ہوئی؟ مولا علی کی فوج کا ایک مجاہد بن کے زندگی لگائی مولا علی کے لشکر میں. ورنہ اویس کرنی اور تلوار چلانا سمجھ میں آتا ہے, لیکن اویس نے تلوار چلائی ہے کس لیے؟ حسرت تھی کہ مروں گا تو علی کا فوجی بن کے مروں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ سلامت. حضور کو, پیارے آقا کو دیکھنے والا آخری بندہ, اس کا نام تھا ابو طفیل, کنیت تھی اس کی حضرت ابو طفیل. یہ آخری آدمی بچا تھا زمین پر جس نے ان آنکھوں سے میرے نبی کا چہرہ دیکھا تھا. یعنی آپ سے کوئی پوچھے کہ اس صحابی کا نام بتاؤ جو صحابہ میں سے سب سے آخر میں دنیا سے گیا. یہ صحابی تھا جو خوش سے اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتا تھا اور کہتا تھا او دنیا والو مجھے دیکھ لو, میری آنکھیں دیکھو, میں آخری ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے ودوہا کا مکھڑا دیکھا تھا. کتنا وہ خوش قسمت آدمی تھا جن آنکھوں نے میرے نبی کا مکھڑا, جنہ اکھیں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں, تو ملیوں تے ساجن ملیا, ہن آساں لگ پئیاں. ان کا دیکھنا تو قسمت میں نہیں, چلو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا چاہیے. اور یہ آخری صحابی میرے نبی کا, اب مولا علی کی شان دیکھیں, یہ ہمیشہ جھنڈا کاندھے پہ رکھ کے مولا علی کے پیچھے پھرتے رہتے تھے. کو سمجھ آ رہی ہے؟ آخری صحابی, کاندھے پہ جھنڈا کس کا؟ مولا علی کا. اور پیار کتنا مولا علی سے. اب میں ذرا ٹھہر ٹھہر کے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیں میری بات. پیار اتنا, کسی نے پوچھا ابو طفیل تجھے علی سے کتنی محبت ہے؟ ہن جیڑا بندہ ہر ویلے نال نال روے تے لوگ اودے کول پوچھدے ہیں کہ تیرا کی لالچی, یا محبت ہے یا لالچ ہے, دو میں سے کچھ تو ہے. تو حضرت ابو طفیل سے لوگ پوچھتے کہ تو آخری نشانی رہ گئی, تجھے علی سے اتنا پیار کیوں ہے؟ ان کی محبت کی حالت یہ ہوتی تھی, یہ جس وقت جہاں آتے اعلان کرتے او لوگو جس نے علی کھو دیا اس کا کچھ بھی نہ بچا. یہ صحابی کہہ رہا ہے. مولا علی تو دنیا سے چلے گئے, یہ نشانی بچ گئی نبی کی آخری. ان سے کسی نے کہا تجھے علی کتنا پیارا لگتا ہے؟ اب جواب سنو گے تو گھر تک یاد کرو گے, بلکہ بیگم کو بھی بتاؤ گے.
ایسا پیارا جواب ہے. لوگوں نے کہا کتنا؟ ابو طفیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی ماں جتنی موسیٰ سے پیار کرتی تھی. سبحان اللہ. کہا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اماں جتنا موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتی تھی مجھے علی سے اس سے بھی زیادہ پیار ہے. کیا ہستی تھی مولا علی کی. اللہ جانتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ میں نے حدیث ادھوری سنائی کہ جب آپ نے اشارہ کیا نا ان سے پوچھو. ہاں تسی خیر نال بھول گئے ہو. ان سے پوچھو تو انہوں نے کہا ہم تو امیر المومنین آپ سے پوچھنے آئے, آپ ادھر. آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ ہے کون؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور علی کا ایمان دوسرے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علی کا ایمان بھاری نکلے گا. ایمان علی کا, سبحان اللہ. شان بھی علی کا, سبحان اللہ. کیا کیا بتاؤں تمہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سبحان اللہ. کیا کمال ہستی ہے صدیق. او ہو اسمان زمین میں صدیق, عرش فرش میں صدیق. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضرت علی کو تک رہے تھے اور ایسے جیسے کہتے ہیں نا ٹک ٹک دی دم دم نہ کشی دم. بندہ سا نہ لوے تے جی کردہ ہے تینوں ویکھی جاواں, جی کردہ ہے تینوں ویکھی جاواں, وے تیرے وچوں مینوں رب دستا. صدیق اکبر ٹک ٹکی باندھ کے حضرت مولا علی کا چہرے دیکھتا جا رہے تھے, دیکھتے جا رہے تھے. حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بڑی فکر رضا رکھتی تھیں. جب حضرت علی تو چلے گئے تو بابا سے کہا بابا آپ حضرت علی کے چہرے کو اس طرح دیکھتے رہے کہ نہ نظر دائیں گئی نہ بائیں گئی, نہ آگے گئی نہ پیچھے ہٹی, نہ اکی نہ تھکی, نہ درماندہ ہوئی نہ واماندہ ہوئی. اتنا آنکھوں میں بسا لیا آپ نے علی کو. خیر فرمایا بیٹی تو نے سنا نہیں میرے حبیب محمد نے بولا کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. صدیق یہ عبادت کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی سے یہی حالت ہے. عثمان غنی ٹک ٹکی باندھ کے. حضرت عمران بن حسین یہ میرے نبی کا فقیر صحابی تھا. حضور کے صحابی کتنے کیسے کیسے تھے. یہ فقیر آدمی تھا. میرے حضور اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے, کسی کو ایسے نہیں لاتے تھے, ان کو لے آتے تھے, کہتے تھے فاطمہ کی خبر لینی ہے, عمران آ میرے ساتھ. سبحان اللہ. یہ بڑے بڑے شان والے فقیر صحابی تھے. تو حضرت عمران بن حسین بیمار ہو گئے. مولا علی پوچھنے آئے, چلو فقیر نو فقیر پوچھاوے. سبحان اللہ. آئے اور آدمی زیادہ ہو گئے. حضرت سیدنا مولا علی ذرا تھوڑا فاصلے پہ بیٹھ گئے اور بیٹھے بھی چہرے کے سامنے نہیں, ادھر. اب وہ بیمار آدمی اس نے گردن پھیری, پورا زور لگایا. ہن تساں سارے سمجھدار ہو, میں ہوا بیمار, تسی ہو تیماردار, تسی آ کے بہ جاؤ پیچھے تے میں آکھاں حاجی صاحب تے میاں صاحب تے کتے ہو. تسی آکھو گے تسی تکلیف نہ کرو, اسی سامنے آ جانے ہیں. تسی پہلے گردن نہیں پہ ہل دی.
تو حضرت عمران بن حسین نے سب سے مکھ موڑ کے گردن مروڑ کے ایسے حضرت علی کو دیکھا اور بیمار دیکھتا ہی رہا. ہائے ہائے اب ہجر کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، اب ہجر کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی، تم سامنے آ بیٹھو. پوچھا ساتھیوں نے عمران کیوں گردن مروڑتا ہے، کیوں اوکھا ہوتا ہے؟ اس نے کہا تم نے نہیں سنا، میں نے تو سنا تھا، میرے محبوب کہتے تھے علی کو تکنا عبادت ہے. میرا دل کرتا ہے مولا علی آج سامنے آ جائیں، ہم غریب بھی دیکھیں. علی کا چہرہ ہے یا کعبہ ہے؟ کیا ہستی تھی، کیا ہستی تھی. حضور گئے نا جنگ تبوک پہ جانے لگے تو سب کو لے گئے، وہ بہادروں کے بہادر کو کہا تو اتھے بیبیاں تے بچیاں دا خیال کر. اے پہلی واری کسے جنگ وچ مولا علی پیچھے رہ گئے. تو جیڑے ویلے حضور ٹر پے تے مولا علی بچیاں دی طرح روندے روندے پیچھو نس پے. تسی کدے ویکھیا کوئی جا رہے ہوئے تے پیچھے پتر نسدے ابا مینوں کلا چھڈی جانا ہے؟ مولا علی دوڑتے دوڑتے پیچھے آ گئے، فرمایا تجھے جو مدینے چھوڑا تھا پھر تو آ گیا ہے. ہائے ہائے واہ علی واہ. رو کے کہا مجھے کیا سمجھ کے اکیلا چھوڑے جاتے ہو؟ میں مرد میدان نہیں ہوں؟ فرمایا ہے. کہا پھر مجھے تانے دیں گے لوگ. تانا کیا دیں گے کہ اے ہائی انجدہ سی، انہوں بچیاں دے وچ چھڑ گئے نبی پاک، انہوں بیبیاں وچ چھڑ گئے، مجھے آپ کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ جب دیکھا نا وہ رونا ہی بند نہیں ہوندا تے پھر تاریخی بات آئی، میرے نبی نے سینے تے ہاتھ مارے. ایک دوسری روایت ہے کہ اتنے ہاتھ مارے. آپ نے فرمایا کیوں روتا ہے تو؟ کون کہتا ہے تو بہادر نہیں ہے؟ فرمایا کون تانا دے گا تجھے؟ کہا چھوڑے جو جاتے ہو تانا تو دیں گے لوگ. میرے نبی نے فرمایا لوگوں کو پتا نہیں تو کون ہے. فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہارون جیسے تو محمد عربی کے لیے ویسے ہے. علی پاک کیا کہا؟ یہ پہلے دیہاتی لوگ آتے سن علی پاک تے میرے جی جڑے خشک رکھے مولوی انہاں دا بیڑا غرق ہو جائے. رکھے پھکے وہ کہتے تھے اے علی پاک کیوں آدے ہو؟ سڑ سڑ کے آکھنا تے اساں بھی آکھنا یہ گل تے ٹھیک پہ آدھے مولوی جو ہے آدھا تا ٹھیک ہے. علی زور لا کے بی بی فاطمہ پاک ساڑے جن دادے نانیاں او پرانے لوگ ہن تسی تے خیر نال پڑھے ہو، تسی تے خیر نال پھر پاک نہیں آکھ دے. علم زیادہ آ گیا ہے نا. اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے. ہم سے وہ ان پڑھ وہ جاہل کروڑ درجہ اچھے جو مسجدوں کو بھی چوم کے گزرتے تھے. قرآن کو خالی قرآن نہیں کہتے تھے، کہتے تھے دوواں جہاناں دا بادشاہ. کتنے ان کے ستھرے ایمان تھے، کتنے پڑھ لکھ کے آپ اور ہم بے ایمان ہو گئے. میرے دادا جی انہاں قرآن پاک وڈا رکھیا ہونا تے او چٹے گورے بندے سن تے پلوان آدمی سن تے انہاں قرآن پاک چکنا تے پھر پہلے سینے نال لانا، پھر اکھاں
اکھاں نال لانا بڑا سارا رال رکھنا تے پھر آکھنا دوواں جہاناں دے بادشاہ میرا خیال رکھیں تے میں اسی چھوٹے چھوٹے پتہ نہیں یہ دوویں جہاناں دا بادشاہ کیڑا ہے اگے قرآن پاک اس ویلے سانو بھی بڑا قرآن دا حیا سی اے بے حیا تدوں دے ہو گئے ہاں بے حیاواں نال رل گئے ہاں علی اے پرانے لوگاں دی بولی ہے ان پڑھاں دی علی ہون جیڑے ویلے پڑھیا نا پھر پتہ لگا واقعی علی پاک ہے ہاں 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 سنو میرے عمر گریٹ عمر جس کی کائنات میں مثال نہیں وہ عمر حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ باقی گلاں ساریاں ٹھیک 3 وجہ سے علی سب سے آگے نکل گیا گواہی بڑے مضبوط آدمی کی ہے جسے کافر بھی کمزور نہیں سمجھتے جناب کون سی فرمانے لگے ایک تو میرے نبی نے یہ جو کہا نا کہ علی اور میں ہر حال میں مسجد میں رہ سکتے ہیں گھر جا کے سوچنا ہر حال میں نہ حاجی نہ نمازی نہ حضرت نہ فلاں نہ صحابی کوئی بھی ہر حال میں مسجد میں کچھ ایسے حال بندے پہ آ جاتے ہیں جب مسجد میں پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے لیکن میرے نبی نے کہا میں اور علی اور ایک روایت میں ہے حسن حسین فاطمہ ہم ہر حال میں مسجد میں رہ سکتے ہیں یہ کیا ہوا ہر حال میں کیوں فرمایا جو تمہارے دماغ میں کھڑک رہا ہے وہ حال بھی ہم پہ طاری ہو جائے ہم پھر بھی مسجد میں رہ سکتے ہیں اللہ جی یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس یہ میرے نبی کا چچا زاد ہے میرے نبی کا مثل اولاد ہے میرے نبی کا فخر ہے حضرت عبداللہ بن ذرا سنیں حضرت عبداللہ بن عباس اتنا بڑا آدمی کہہ رہا ہے کیا وہ کہتے ہیں ماؤں کی کوکھیں بانج ہو گئی ہیں ہون ماں سکندر جمے گی کلندر جمے گی ولی جمے گی پر علی ورگا پتر کوئی ماں جم ہی نہیں سکتی کیوں ہائے 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 علی ورگا پتر کوئی ماں ہن مینوں آکھن دیو دو ہی ہستیاں نے حسان بن ثابت آکھیا کملی والیا تیرے جیا پتر کوئی ماں جمنا ہی نہیں تے ابن عباس آکھیا علی تیرے ورگا بھی کسے ماں جمنا ہی نہیں تے نبی آکھیا میں بھی پاک تے علی بھی انج دے پاک تیسری بات حضرت عمر نے کہا تیجی گل علی بازی لے گیا او کیڑی فرمایا خیبر دا مقام سی اساں سارے زور لایا قلعہ کموس فتح ہون وچ نہ آیا تے نبی پاک نے ایک ایک نو بھجوایا مراد ہاتھ نہ آئی شام پئی تے کملی والا بولیا انہیں آکھیا کالے او جے بندے نو جھنڈا پھڑاواں گا
ایسے بندے کو جھنڈا پکڑاؤں گا. اور نشانی کہا اس سے اللہ پیار کرتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اور اس سے اس کا رسول پیار کرتا ہے. اور وہ اللہ رسول سے پیار کرتا ہے. نہ پھر نہیں لیا. ایسا بندہ کل بھجواؤں گا جو محبوب خدا ہے, محبوب مصطفیٰ ہے, محب خدا ہے, محب مصطفیٰ ہے. اور وہ جائے گا خالی نہیں آئے گا. صحابہ آخ دن ساری رات دعاواں منگ دیاں گزر گئی, کیونکہ حضور نہ کسے دا نہیں لے آتے. ساریاں او گوڑیاں تے رکھ کے زور, او ربا کل یار دے ہونٹاں تے میرا ہی نہ آوے. صبح ہوئی اندھیرا دور, آ گئے حضور نور علی نور. اللہ اکبر. تے حضرت سعد بن ابی وقاص وہ کہتے ہیں کہ میں سیدھا پھر نہیں بیٹھا, میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تاکہ حضور میرا منہ تکیں کہ یہ بھی سالار اعظم بیٹھا ہے, کتے میرا ہی نہ آ جاوے. حضرت عمر کہتے ہیں پوری زندگی گزر گئی, اساں کدے بھی ریس نہیں کیتی, لیکن آج سانو بھی ریساں پہ گئیاں. ربا آج تے ساڑا ہی نہ آ جاوے. تے سارے نے جس طرح میں آپ کو منہ دکھا رہا ہوں, تھوڑا پتہ نہیں بھی کھا رہے ہو یا تھلے منہ کیتی بیٹھ. تسی میں نو گھڑیاں بھی کھاؤ. سبحان اللہ. ایک گھڑی چودھری صاحب نے میرے سامنے لائی ہوئی ہے, پر آج میں نو صرف 2 منٹ دے دیو. اے بھی پہلا حادثہ جے کہ جیڑا بندہ تانوں کھرا سودا دے رہے ہے تواڈے کولوں ٹائم مانگ رہے ہے, بھی قیامت دی نشانی ہے. ہوئی سویر, ماشاءاللہ ہوئی سویر, مک گئی دیر, سارے چہرہ وکھایا. یار نے مکھڑا دھڑکنا تیز, کلیجے منہ وچ, نظراں رک گئیاں, دھڑکنا تھم گئیاں, نظراں یار دے مکھڑے تے جم گئیاں. تے یار نے ہن پکارنا اے عمرے دا ٹکٹ نہیں, اے عرش دا ٹکٹ ہے. مدینے والے آکھیا این علی, علی کہاں ہے؟ صحابہ دن دھڑکنا تھم گئیاں. اساں آکھیا شکر ہے علی ہے ہی کوئی نہیں, علی محفل میں ہے ہی نہیں, علی بیمار ہے, ہن ساڈے ہی کسے دا نہ آوے گا. لیکن نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں, پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. میرے نبی نے کہا علی کہاں ہے؟ حضور بیمار ہے, وہ تو چل بھی نہیں سکتا. اچھا چل بھی نہیں سکتا؟ جی چل بھی نہیں سکتا. سلمہ صحابی کا نام تھا, سلمہ بن اکوع. سلمہ جی لجپال, جا جس حال میں ہے اللہ. تکو جی جیڑے موجود ہیں سانو پوچھتے نہیں. او گئے علی آکھیا میں ٹر نہیں سکدا, مینوں پیر نظر نہیں آندے. انہاں آکھیا سونےاں بہانے نہ بنا, اے میرے کندیاں تے ہاتھ پا جیویں آ. تے او پیر گھلیندہ ہویا. اے میرے میو بھائی پاؤں گھسیٹتا ہوا, پاؤں گھسیٹتا ہوا علی پہنچا. دیکھا نبی پاک نے علی کی تو آنکھیں نہیں کھل رہی, اتنا شدید بیماری. پکڑا, فرمایا لیٹ جا. کدھر لیٹوں؟ فرمایا رکھ محمد کی گود میں سر. کھلا ہے شفا خانہ, دیکھے زمانہ,
ابھی تجھ کو ہم نے اٹھانا۔ علی کا سر نبی کی گود، انگشت شہادت نبوت، نبی کے منہ کا زلال حلاوت، ایسے اٹھایا، علی کی آنکھ پہ لگایا، فرمایا جلدی آنکھ کھولتے ہونے بول۔ بس آنکھ کھلی، علی اٹھے۔ کہتے ہیں انج کھلے بند، انج لگا سا تے بیمار ہوئی کدے نہیں سا، تے نبی پاک نے اپنی دستار رکھی سر تے، تے تلوار کھول کے فرمایا لے محمد دی تلوار، تے رکھیا خود چل میرے یار۔ پھر علی جدوں گیا تے او پکڑ کے ہلایا، باقی تو انہوں میں سنایا۔ عمر نے آکھیا اے تین گلاں وچ علی پوری امت تو اگے نکل گیا۔ حضرت علقمہ نے کہا کائنات میں علی کی مثل ہی کوئی نہیں، کوئی مثل نہ جانی دی، رب قسمہ چاوے او دی چڑھ دی جوانی دی۔ مولا علی زندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔